بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، نماز کے آغاز کی گفتگو ثنا کے بارے میں ہماری جاری تھی۔ کل ہم نے دو الفاظ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ یہ پڑھے تھے۔ اس سے آگے جو ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ آج کا یہ سبق ہے۔ اس میں جیسا کہ کل میں نے ان الفاظ کے بارے میں عرض کیا ہے، تھوڑی سی توجہ طلب ہے یہ بھی بات کہ ان الفاظ میں ہم عام طور پہ غلطی کیا کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اکثر ہم اسے مشدد پڑھ دیتے ہیں۔ اکثر میں نے جو سنا ہے وہ پڑھنے میں آیا وَتَعَالَى جَدُّكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، یعنی عدم توجہ کی وجہ سے اس واو کو تا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہ تا متحرک کی بجائے سے مشدد کر دیتے ہیں۔ تو یہ واو الگ ہے، تعالی کی تا الگ ہے، اس سے مشدد نہیں ہے، وتا نہیں ہے، واتا۔ اچھا دوسری چیز وَتَعَالَى جَدُّكَ عین کی جگہ پہ ہم اکثر حمزہ پڑھ دیتے ہیں، اور دوسرا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو اکثر بڑی زبر پڑھ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کرتے۔ تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایک تو اسے مشدد نہیں کرنا، دوسرا عین ہے، تیسرا لام کو لمبا کرنا۔ آگے آگے جدو کا، تو اکثر ہم جو پڑھتے ہیں جدو کا جب پڑھیں گے تو یہ دال جو ہے یہ مشدد ہے، دال یہ دال پوری طرح نہیں پڑھی جائے گی۔ مشدد جو ہوتا ہے سختی اور جواؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ دو حرف ہوتے ہیں، جد دو کا جد تھوڑا سا رکا، جد دو کا جد دو کا۔ اگر جدو کا جیسے عام روٹین میں ہم پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے، خود محسوس ہوگا کہ ہم مشدد کو غیر مشدد پڑھ دیتے ہیں۔ تو آگے ولا الہ غیرک، اب اصل میں یہ لفظ ہے غیرک، کاف کے اوپر زبر ہے، ہم چونکہ تیزی میں پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم یہاں رک کے سانس آواز دونوں رکیں گے تو پھر تو غیر رک پڑھیں گے، اس زبر کی بجائے یہ جزم پڑھیں گے۔ اگر وقف نہیں کریں گے، ایک سانس میں پڑھتے جا رہے ہیں، پھر غیر رک نہیں پڑھیں گے، پھر غیر رک کا پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں حرکتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ اگر رکنا ہے تو پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے، نہیں رکنا ہے تو پھر کیا پڑھنا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بلند ہے تیری عظمت والی ہے تیری بزرگی، شان والی ہے تیری بزرگی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کرتا ہوا آ رہا ہے، اور آگے کہتے ہیں اور نہیں ہے کوئی معبود غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جو مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کلمے میں ہی شرک کی نفی کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز میں بھی انسان آغاز میں اسی چیز کا پھر اعادہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو کوئی کسی مسلمان کے اوپر بدگمانی کرتے ہوئے شرک کا جو ہے فتویٰ لگاتا ہے، تو اسے فتویٰ لگانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، کوئی بندہ کسی کو مشرک کہتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ مشرک ہے، اس کا کہنا درست ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف وہ گناہ خود لوٹ آئے گا، کہنے والا مشرک ہو جائے گا۔ یہ جتنی کتب ہیں ان کے اندر موجود ہے بات کہ جو کہا کسی کے بارے میں ایسی آراء قائم کر آئے گا، تو ہمارے موجودہ معاشرے میں ایک المیہ ہے، ہر بندہ جیب کے اندر سٹمپ ڈال کے پھر رہا ہوتا ہے، جس کو چاہے کفر کا فتویٰ لگا دے، جس کو چاہے بے ایمان کا فتویٰ لگا دے، جس کو چاہے مشرک کا فتویٰ لگا دے، ہر بندہ اپنی مرضی رکھتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں یہ کتنا نازک سا اور کتنا ہم بہت بڑا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں۔ یہ علماء حق علماء کا کام ہے، مفتیان عظام کا کام ہے، ہر عالم بھی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، ہر مسجد کا امام بھی جو ہے یہ بات نہیں بتا سکتا۔ یہ مفتی حضرات جو ہیں جنہوں ان کے ایک سپیشل کورس ہے وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ متعجب ہوتا ہوں ہماری عوام فتوے دے رہی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نماز کی ثنا پہ غور کریں تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے کہ ہمیں دین آتا کتنا ہے، ہمیں دین کی سوجھ بوجھ کتنی ہے۔ تو اب آتے اس طرف وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس لفظ کو تھوڑا غور کریں، وَتَعَالَى
وتعالى جدك 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 ولا إله ولا إله ولا اکثر ہم جو پڑھتے ہیں ولا الہ الہ نہیں جیسے میں نے کہا نا بعض بھی کا بتایا ہے یہ بھی ہے جب الف آ جاتی ہے نا اس پر یہ لکھنے میں الف ہوتی ہے پڑھنے میں حمزہ پڑھا جاتا ہے حمزہ زبر حمزہ زیر اے نہیں ہے یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ریکارڈنگ میں ہے کہ ہمارے معززین جو ہے اس کو بعد میں سنیں گے تاکہ ان کے نوٹس میں یہ چیز رہے حمزہ ایسے بھی لکھا ہوا جو ہے یہ بھی حمزہ ہے اور یہ الف جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے پھر یہ الف نہیں پڑھا جاتا یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے آپ اس کو غور کریں حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او اب ولا الہ حمزہ زیر اے تو نہیں ہے نا جب اے نہیں ہے تو پھر ولا الہ بھی نہیں ہے ولا الہ ولا إله ولا الہ ولا إله غیرک غيرك غیرک غيرك غیرک غيرك غیرک غيرك غیرک غيرك اگر رکیں گے ہم سانس تو اب ایک دو دفعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں آسانی ہو جائے گی اب پہلے یاد کر دوں اب بالکل آسان مثال کے طور سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک جب آپ کا ریویژن صحیح ہو جائے گا پھر آپ تیزی سے بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک جب سانس آواز دونوں رک رہے ہیں پھر تیزی سے بھی پیشت پڑھ لیں لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے مشدد ہے متحرک ہے اس کو پورے جماؤ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے تو سبحانک اللہم سے لے کر غیرک تک یہاں تک ثنا ہے ثنا کے بعد آگے تعوذ اور تسمیہ شروع ہوتا ہے نماز کے اندر کوئی بھی نماز ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے نفل ہے ان کے اندر پہلی رکعت کے اندر یہ ثنا پڑھنا جو ہے سنت ہے اور پھر سماعت کریں اس ثنا سنت کو پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو درستگی سے ادا کرنا فرض عین ہے درستگی سے ادا کرنا فرض عین ہے تھوڑی سی کوشش ہم کریں گے آرام سے پڑھنے کی تو انشاءاللہ جب زبان پہ چڑھ جائے گا تو پھر مشکل نہیں ہوگا جی جیسے آپ نے بتایا تا کو ہم مشدد کر دیں یا پھر دال کو غیر مشدد کر دیں تو اس سے آیا نماز ہو جائے گی ہماری یا نہیں بات وہی ہے کہ جو کتب تجوید میں ہے نا وہ یہ ہے کہ لان غلطی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے لان جلی ایک ہوتی ہے لان خفی جلی کہتے ہیں بڑی اور واضح غلطی خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی لان جلی جو ہے اس کے بارے میں ہے حرف کا حرف سے بدل دینا مشدد کو غیر مشدد پڑھ دینا یا مشدد کو غیر مشدد یا غیر مشدد کو مشدد کر دینا یا متحرک کو جو ہے لمبا کر دینا یا کھڑی حرکات والے کو لمبا نہ کرنا یہ ساری لانے جلی میں آتے ہیں اور اس کا بسا اوقات معنی تبدیل ہونے سے کفر لازم آتا ہے پھر پڑھنا سننا دونوں حرام آتے ہیں اہل علم ان کے معانی کے اندر جو غور اور تدبر کرتے ہیں اگر معنی کا فرق نہیں پڑ رہا تو پھر صرف غلطی ہوگی لیکن نماز بھی ہو جائے گی اعلی حضرت علی رحمہ کا فتاوی رضویہ کے اندر سے ایک رسالہ اخذ کیا گیا ہے احکام الترتیب تقریباً یہ 40-50 صفحات پر مشتمل ہے اس میں انہوں نے سارے ان مسائل پہ نگاہ جو ہے توجہ کی ہے اپنا نظر آپ نے روشنی ڈالی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی حرکات نہیں ہونی چاہیے
جو تجوید کا حکم ہے ایسا پڑھنا سننا دونوں حرام ہے، تو جب حرام ہے تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اکثر ہمارے مہربان کہتے ہیں ہماری فلاں مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں پیچھے نہیں ہوتی، مولوی کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اپنی نماز کا ہمیں خیر منانی چاہیے کہ ہماری اپنی کتنی ہوتی ہے، اور اسی سلام اور انشاءاللہ ہم جب کوشش کریں۔ یہاں ایک اور بھی بات کا وضاحت کرتا چلوں، اب ذہن میں سوال آ گیا لو جی ہم نے تو ویسے پڑھی، اس سے بہتر پھر ہمیں نماز پڑھنی بھی نہیں چاہیے، اتنا عرصہ ہو گیا ہم نمازیں پڑھتے رہے۔ بھائی اللہ رب العزت کی ذات نے مہربانی کی ہے، زندگی کی جس موڑ میں اس نے سیکھنے کا ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جو پہلے گزر گئی ہیں وہ مہربان کی مہربانی پہ چھوڑ دیں اور آگے کی کوشش کریں کہ ہم نے درست کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔